اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک تو پچھلی نشست پہ معذرت آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو علوم الحدیث ہے، چونکہ یہ ٹیکنیکل زیادہ ہے، بہت سے ممبران جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں گھبرا جاتے ہیں، نئی نئی اصطلاحات ہیں، ان کے بڑے مختلف مطلب ہے، مختلف اس کا فہم ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مقصد اس پورے کورس کا یہ ہے کہ ایک بنیادی سب کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ 40 احادیث کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری اگلا سیشن جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، امید ہے کہ 2 سیشن اور انشاءاللہ، یہ ہو سکتا ہے اگر اس سے اگلے ایک میں کر سکا تو ایک میں کر دوں گا، ورنہ 2 میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر کے تو پھر ہم باقاعدہ جو عوام کے نقطہ نظر سے جو ہے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا، اس میں 40 احادیث کا ایک چھوٹا سا ہم کورس کر لیں گے انشاءاللہ، اور علوم القرآن جو ہے اس کو بھی ذرا مختصر سا دیکھ لیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں کتب احادیث پر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کتب ستہ پر۔ ہمارے ہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے کئی بار سنا ہے مجھ سے بھی کہ ہم ان کو کتب ستہ کہنا پسند کرتے ہیں، صحاح ستہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات کئی بار بیان کی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی یہ جو سلائیڈ سامنے آپ کے ہے، اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گی بات۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ صحاح ستہ کا کوئی سٹینڈرڈ ہے، ایز سچ کوئی پیمانہ ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کتب ستہ کے 3 پیمانے جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں وہ پیمانہ جو ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے اس میں صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، پھر اس کے بعد سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، پھر جامع ترمذی ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہمارے ہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں ہم کیوں صحاح ستہ کی اصطلاح سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کتب ستہ میں بھی آپ دیکھ لیں، صحیح کی اصطلاح صرف 2 کے ساتھ ہے، 3 کے ساتھ سنن کی اصطلاح ہے، اور 1 کے ساتھ جامع کی اصطلاح ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ صحاح ستہ ہے مناسب نہیں ہے۔ اور بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جو ان پیمانوں پہ پوری اترتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور جو سیٹ ہے صحاح ستہ کا، اس کے اندر ابن ماجہ نہیں مانی جاتی، بلکہ اس کی جگہ سنن دارمی مانی جاتی ہے۔ ایک تیسرا سیٹ بھی ہے جس کے اندر موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کون سی اس میں سے ہٹائی جاتی ہے وہ مجھے یاد نہیں تھا، اس لیے میں اس میں ڈال نہیں سکا، ورنہ میں اسی طرح سلیش کر کے ڈال دیتا، جیسے میں نے یہاں سنن ابن ماجہ سلیش سنن دارمی لکھا ہے، اسی طرح کسی اور کے ساتھ بھی جو بھی تھا۔ تو 3 سیٹس تو وہ ہیں جو میرے علم میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہیں تو اللہ عالم میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اب کبھی کوئی نظر پڑی تو کسی وقت اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ تو کتب ستہ جو ہیں ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، اور جامع ترمذی، اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ بہت مختصر سا ایک آپ کو اندازہ دے دیں، جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری، آپ دیکھیں کہ اس میں کل روایات کی تعداد 9082۔ اچھا ذہن میں رکھیں کہ پیمانے اس میں بھی کئی ہیں، مختلف لوگوں نے گنا ہے، مختلف لوگوں نے بتایا ہے، اور ظاہر ہے سارے پیمانے تو آپ کے سامنے رکھے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ایک پیمانہ ہم نے رکھ لیا ہے۔ اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ 100-50 کا فرق ہوگا، کہیں پہ شاید 150-200 کا فرق ہوگا، لیکن بہرحال یہ نمبرز جو ہیں اسی طرح کے ہیں تقریباً۔ آپ دیکھ ہم نے کہا 9082 کل روایات ہیں، جس میں تعلیقات شامل ہیں۔ تعلیقات یہ لفظ وہی معلق سے ہی ہے، یعنی ایسی روایات اس میں آپ کو ملیں گی صحیح بخاری کے اندر جس کے اندر حدیث کی جو سند ہے یا روایت کی جو سند ہے وہ معلق ہے، بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ راوی جو ہیں وہ غائب ہیں، سند متصل نہیں ہے، یا شروع میں تذکرہ کیا تھا ایک ترجمۃ الباب ہوتا ہے، اگر ہمیں یاد ہے تو ایک حدیث الباب ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب میں تو بے سند روایات بھی آتی ہیں، یعنی سند بالکل ہی نہیں ہوتی۔
اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر براہ راست کہہ دیں کسی صحابی کا نام لے کے کہ فلاں صحابی نے یہ فرمایا یا فلاں صحابی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ بخاری اور ان صحابی کے بیچ میں کون لوگ ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں. یہ ساری روایات جو ہیں بخاری کا حصہ ہونے کے باوجود وہ جسے کہتے ہیں اس وقت تک بیان نہیں کی جا سکتی جب تک کہیں اور سے اس کی متصل صحیح حسن یا متواتر سند نہ مل جائے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا چلیں تعلیقات کو اگر ہم نکال دیں تو مکرر احادیث کے ساتھ اس کی تعداد تقریباً 7275 بنتی ہے. مکرر احادیث سے مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ ایک حدیث کو بار بار دہرایا گیا ہے. اور یہ کیوں دہرایا گیا ہے کہ ایک حدیث ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مضمون میں بھی آتی ہو اور کسی دوسرے مضمون میں بھی آتی ہو، تو پھر جب دوسرے مضمون کا باب ہوگا تو وہی حدیث جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے پھر جو ہے وہ بیان کی جائے گی. تو اس میں ضروری ہو جائے گا کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ بے تحاشا احادیث ہیں جو بار بار جن کی تکرار کی گئی ہے. اب اگر تعلیقات بھی ہٹا دیں اور تکرار بھی ہٹا دیں تو ہمارے پاس جو حدیث کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 2360 احادیث بنتی ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے ہم نے لکھا ہے کہ ثلاثیات اس کے اندر 22 ہیں. دیکھیں سند میں اگر ایک ہی راوی ہے واسطے میں، یعنی راوی جو بیان کر رہا ہے حدیث اس نے ایک سے سنی اور وہ پھر براہ راست جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آ گیا، یعنی بیچ میں براہ راست صحابی سے سنی، تو یہ ایک واسطہ ہو گیا. ایک واسطے کا ہمارا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک واسطے کا ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ بنیادی طور پر اس کو ہم یا وحدانیات کہہ دیتے ہیں یا ہمارے ایک صاحب نے کہا ہے کہ جس کو احادیات کہنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس 2 واسطوں والا بھی ہوتا ہے، 3 واسطوں والا بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ثلاثیات ہے یہ 3 واسطوں والا ہے. بخاری شریف کے اندر سب سے چھوٹی سند جو ہے وہ ثلاثیات ہے، یعنی 3 واسطوں کی ہے کہ بخاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہیں متصل سند کے اندر، یعنی اس میں ڈسکنیکشن کوئی نہیں ہے، کوئی بھی جو راوی ہے وہ مسنگ نہیں ہے. اس کی تعداد 22 ہے کل. اب آگے آتے ہیں صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں تو مسلم جو ہے حسن ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری سے بہت بہتر کتاب ہے، لیکن اس کو بخاری کے بعد اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ چھان پھٹک کے معاملے میں بخاری سے کم ہے. بخاری کا پیمانہ ان سے زیادہ سخت ہے. اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. مکرر احادیث یعنی تکرار کے ساتھ 5777، تکرار کے بغیر 3033 بنتی ہیں. اب آپ دیکھیں نیچے ہم نے لکھا شیخین. شیخین بھی کہا جاتا ہے، متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے. اگر متفق علیہ کہیں لکھا نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں اس سے اتفاق کرتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 2326 کے قریب بنتی ہے. لیکن اگر ہم اس میں جزوی اختلاف کی وجہ سے اس کو سیپریٹ کاؤنٹ نہ کریں، مطلب انہوں نے بھی ایک حدیث بیان کی، انہوں نے بھی بیان کی، جزوی طور پہ پارشلی اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں جزوی اختلاف. جزوی اختلاف کے سبب اگر دیکھیں تو یہ تعداد 2326 سے کم ہو کر 1906 ہو جاتی ہے. اور یہ ایک باقاعدہ کتاب بھی ہے اللؤلؤ والمرجان، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اندر متفق علیہ جو احادیث ہیں اور ان کو جزوی اختلاف کے سبب کو سامنے رکھتے ہوئے 1906 اس کے اندر احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں. اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ خود کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موطا امام مالک کو دیکھ لیجئے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود ترتیب دی، اور لطف کی بات یہ کہ اپنے شاگردوں کو دورہ حدیث کے اندر خود ہی اپنی ہی کتاب بطور ٹیکسٹ بک بطور نصاب پڑھایا کرتے تھے. اس میں کل تقریباً 1720 روایات ہیں، مرسل 222 ہیں، موقوف 617 ہیں، اقوال تابعین جو ہیں وہ 275 ہیں. اس میں ثنائیات کی تعداد 40 ہے. ثنائیات ہے 2 واسطے، یعنی بخاری کی سب سے چھوٹی سند تھی 3 واسطے کی، موطا امام مالک کی سب سے چھوٹی سند جو ہے وہ ہے 2 واسطے کی. وہاں پہ 3 واسطے کی 22 احادیث روایات ہیں، اور یہاں پہ
دو واسطوں کی 40 روایات ہیں. اسی لیے وہ جو ایک گروہ ہے جس نے موطا امام مالک کو کتب ستہ میں یا صحاح ستہ میں شامل کرنا پسند کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر زیادہ چھوٹی سند کی حدیث جو ہے یا روایت جو ہے اس کی تعداد بخاری کی ثلاثیات سے بھی زیادہ ہے، اور تقریباً ڈبل ہی ہو جاتی ہے نا، وہ 22 ہے اور یہ 40 ہے، تقریباً ڈبل ہی ہو جاتی ہے. اب بہت زیادہ تفصیل میں ہر ایک کی نہیں جاتے، یہ ایک کمپیریٹیو چھوٹا سا ٹیبل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. سنن نسائی میں تقریباً 92% صحیح احادیث ہیں. سنن ترمذی میں تقریباً 80% جو ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، اور سنن نبی داؤد کے اندر تقریباً 78% صحیح احادیث ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر 80% صحیح احادیث ہیں. اب آپ دیکھیں نا، کوئی شخص کہہ دے بخاری میں یہ لکھا ہے، اور وہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ جو اس نے لکھا ہے وہ تعلیقات میں سے ہے، اور آپ اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیں، یہ بات مناسب نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی کہہ دے کہ جناب ولی یہ تو سنن نبی داؤد میں لکھا ہے. اب سنن نبی داؤد کے اندر ہم نے کہا جی 78%، 78% جو ہیں وہ اوتھینٹک نریشنز ہیں. اب 78% کے علاوہ میں سے کوئی اگر آپ کو دے دے اور کہہ دے کہ جی سنن نبی داؤد میں سے یہ نریشن میں لے کے آیا ہوں یا حدیث لے کے آیا ہوں، اور آپ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، تو کتنی زیادتی کی بات ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں موضوع بھی ہے. موضوع ہم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا موضوع وہ ہوتی ہے جو جھوٹی ہے، جس کی سند کے اندر کذاب موجود ہیں. اگر ترمذی میں سے کوئی ایسی سند ہمیں مل جائے جس میں کذاب موجود ہے، اس کو موضوع ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ہم صرف اس لیے آگے شیئر کرتے چلے جائیں کہ جی وہ ترمذی میں ہے، تو کتنی بڑی گمراہی ہم پھیلائیں گے. یہ بات جو ہے جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم نے صرف ضعیف، ضعیف جداً، متفرق ضعیف اور موضوع یہ لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی کیٹیگریز ہیں اس کے مطابق اس کو بنایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ اس میں جانے کی قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ جو اسکیل رکھا گیا ہے اور جو پیمانہ رکھا گیا ہے، جو یارڈ سٹک رکھی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ قابل قبول جو ہے وہ روایات مانی جائیں گی جو الشیخین کی ہیں، یعنی متفق علیہ ہیں. اس کے بعد وہ مانی جائیں گی جو بخاری کی ہیں. اس کے بعد وہ مانی جائیں گی جو مسلم کی ہیں. اس کے بعد لکھا گیا اعلیٰ شرط الشیخین. یہ اب نقطہ سمجھ لیں، ابھی سمجھاتے ہیں آپ کو. اس کے بعد اعلیٰ شرط البخاری، پھر اعلیٰ شرط المسلم. اچھا ذہن میں رکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک لکھی، جس کو مستدرک حاکم بھی کہا جاتا ہے. مستدرک کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث بیان کی جاتی ہیں جو کسی اور جو محدث ہے اس کے پیمانے پہ پوری اترتی ہیں. اب فرض کریں بخاری نے کوئی حدیث بیان ایسی ہے جو نہیں کی، لیکن اس کی سند جو ہے بخاری کے پیمانے پہ پوری اترتی ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری. اب اسی طرح اگر کوئی مسلم کے پیمانے پہ پوری اترتی ہے لیکن مسلم نے بیان نہیں کی ہوئی ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم. اور اگر دونوں کے پیمانے پہ یعنی متفق علیہ کا جو پیمانہ ہے اس پہ پوری ہوتی ہو، تو ہم کہیں گے اعلیٰ شرط الشیخین. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اعلیٰ شرط الشیخین، پھر اعلیٰ شرط البخاری، پھر اعلیٰ شرط المسلم. اور اس کے بعد پھر ابن خزیمہ ہو گئے، ابن حبان ہو گئے، اور بھی مثلا ہم نے دارقطنی کا ذکر کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بہت سخت ان کا پیمانہ ہے، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو عام طور پہ 4 جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا طبقوں میں کتب احادیث کو جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے ہی یہ کام کیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ کس میں کتنے فیصد جو ہے وہ معتبر اور صحیح جو ہے وہ روایات موجود ہیں. اب سنن نسائی جو ہے وہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون سے درجے میں ملتی ہے، ابی داؤد کون سے درجے میں ملتی ہے، ترمذی کون سے درجے میں ملتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں یا شاید اس سے پچھلی نشست میں 4 درجات جو ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے. وہ آپ پچھلی سلائیڈز دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر کہیں آپ کو مل جائیں گے. وہ جو درجات ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ کتنے فیصد جو ہیں وہ صحیح اس کے اندر جو ہے وہ روایات ہیں. لفظ روایت میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ان میں خالی احادیث نہیں ہیں. جس طرح ہم نے کہا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح روایت اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اس کے اندر کئی جگہوں پہ آپ کو فعل صحابی، قول صحابی، تقریر صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ملے گا. کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ تابعین علیہم الرحمہ کی یہی تین چیزیں قول، فعل، تقریر ملے، یا تبع تابعی کا قول، فعل، تقریر ملے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جسے کہتے ہیں ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے جسٹ بیکاز کہ کسی نے ایک پوسٹ بھیج دی اور اس میں لکھ دیا کہ جی یہ تو ترمذی میں ہے. کم از کم اتنا ضرور کریں. ایک چیز ذہن میں رکھیں، کئی بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ جب جو حوالہ دیکھا گیا تو اس حوالے پہ وہ حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب جو فتنہ ہے وہ اس حد تک پھیل گیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے نمبر ڈال دیتے ہیں، یا اس کا پیمانہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ زیادہ نون پیمانہ نہیں ہے. تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. احادیث کا شیئر کرنا یہ بہت زیادہ اہم نکتہ ہے. اس پہ آپ بہت احتیاط کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی ہمارے دانستہ یا نادانستہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اس میں ذہن میں رکھیں کہ آج ہم نے دوسرا حصہ علوم الحدیث کا مکمل کیا. تیسرا حصہ ہمارا کوشش ہوگی 1 یا 2 نشست میں مکمل ہو جائے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اصطلاحات میں ہم نہیں پڑھیں گے. ان ریٹن فارم آپ کو وہ مل جائیں گی اور وہیں سے آپ پھر جو وہ بعد میں دیکھ لیجیے گا. ہم صرف اس کا تذکرہ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور پھر آخری اگر ایک نشست میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک نشست ہم اور کریں گے جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب میرے پاس کوئی حدیث آتی ہے تو میں اس کو جانچتا کیسے ہوں، میں کیسے دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا متواتر ہے یا کیا. وہ اس کی ایک مثال دے دوں گا آپ کو، اور 1 یا 2 مثالیں آپ کو دے دوں گا کہ فقہا میں ویسے تو فرق کہاں کہاں آتا ہے. پچھلی 1-2 نشست میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک باقاعدہ مثال یا 2 مثالیں دے کر، جس میں چونکہ پاکستان میں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ فقہ میں فقہ الحنفیہ زیادہ ہے تو فقہ الحنفیہ کے قیاس کی 2 مثالیں آپ کو دے دیں گے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں ہم پہلے دن سے ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ ہم تمام فقہا کا دل سے ادب کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو رد نہیں کرتے ہیں. اور فقہ کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی صاحب علم فقیہ کے فیصلے کو رد نہیں کیا جاتا، ہاں اپنے فیصلے پہ قائم رہا جاتا ہے، کیونکہ اصول جو ہیں وہ اس طرح سے مرتب ہوئے ہیں. اور اس پہ بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ مکس نہ کریں. اس پہ بھی انشاءاللہ آخری نشست میں ہم بات کریں گے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. اس کے بعد پھر ہم خالص عوامی نقطہ نظر سے ایک جو ہے وہ کورس احادیث کا کر دیں گے تاکہ جو تھوڑے سے ابھی لوگ چند ایک جو ہے وہ اس پہ تشویش میں ہیں کہ یہ اتنی ٹیکنیکل، حالانکہ ابھی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو. تو پھر بھی چلے، اللہ خیر فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.